سلطان محمود غزنوی۔ آخر اسلام میں کچھ نام ایسے ہیں جو صدیوں گزر جانے کے باوجود آج بھی شان و عظمت کی علامت ہے۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ وہ سلطان جس نے نہ صرف اپنی تلوار سے تاریخ بدلی بلکہ اپنے عدل، تقوی اور اخلاص سے دلوں کو بھی فتح کیا۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 11ویں صدی کے اس دور میں، جہاں غزنی کی سرزمین سے ایک عظیم داستان جنم لے رہی تھی۔ شہر غزنی افغانستان کے پہاڑوں کے درمیان واقع شہر غزنی علم، طاقت اور تہذیب کا مرکز تھا۔ اونچے مینار، شاندار مساجد، علم سے بھرے مدارس اور بازاروں میں زندگی کی رونق۔ یہی وہ شہر تھا جہاں ایک عظیم فاتح نے آنکھ کھولی اور جہاں سے ایک سلطنت نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی۔ سبکتگین کی تربیت۔ سلطان محمود کے والد سبکتگین ایک عظیم سپہ سالار اور دانا حکمران تھے۔ انہوں نے محمود کو بچپن ہی سے گھڑ سواری، جنگی حکمت عملی اور سب سے بڑھ کر عدل و انصاف سکھایا۔ باپ بیٹے کا یہ رشتہ سلطنت کی مضبوط بنیاد بن گیا۔ محمود کا عزم۔ نوجوان محمود کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن وہ خواب صرف اقتدار کے نہیں تھے بلکہ اسلام کے وقار، حق کی سربلندی اور ظلم کے خاتمے کے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ تلوار سے پہلے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تخت نشینی۔ آخر وہ دن آیا جب محمود نے غزنی کے تخت پر قدم رکھا۔ دربار میں علماء، سپہ سالار اور مشیر موجود تھے، لیکن محمود کا دل غرور سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہی ایک امانت ہے، آزمائش ہے۔ دربار اور حکمت۔ سلطان محمود کا دربار صرف طاقت کا مرکز نہیں بلکہ علم و حکمت کا گہوارہ تھا۔ علماء کی عزت کی جاتی، غریب کی بات سنی جاتی اور فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ سلطان سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ جہاد کی تیاری۔ جب سرحدوں پر ظلم بڑھا اور حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو سلطان محمود نے جہاد کا اعلان کیا۔ لشکر تیار ہوا، گھوڑے، تلواریں، علم، لیکن سب سے مضبوط ہتھیار سپاہیوں کا ایمان تھا۔ طویل مہمات، ریگستان، پہاڑ، برفانی راستے۔ سلطان محمود کے لشکر نے ہر مشکل راستہ طے کیا۔ یہ صرف فتوحات کا سفر نہیں تھا بلکہ صبر، قربانی اور استقامت کی مثال تھا۔ دشمن سے ٹکراؤ۔ دان جنگ میں سلطان محمود گھوڑے پر سوار اپنی فوج کی قیادت خود کرتے۔ ان کی موجودگی سپاہیوں کے حوصلے بلند کر دیتی۔ دشمن جانتا تھا کہ سامنے صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک نظریہ کھڑا ہے۔ جنگ کا فیصلہ کن لمحہ۔ تلواریں ٹکرائیں، گرد و غبار اٹھا، نون انرے تکبیر گونجا۔ سلطان محمود کی بہادری صرف طاقت نہیں بلکہ نظم و ضبط اور حکمت میں بھی نمایاں تھی۔ آخرکار حق کو فتح نصیب ہوئی۔ سومنات کی فتح سلطان محمود کی سب سے مشہور مہم تھی۔ یہ صرف ایک بت کا ٹوٹنا نہیں تھا بلکہ باطل کے غرور کا خاتمہ تھا۔ سلطان نے مال و دولت کو اپنے لیے نہیں بلکہ سلطنت اور عوام کے لیے استعمال کیا۔ عدل و انصاف۔ سلطان محمود کا انصاف اپنوں اور غیروں کے لیے برابر تھا۔ غریب دربار میں بے خوف آتا اور امیر جواب دہ ہوتا۔ یہی وہ عدل تھا جس نے سلطان کو دلوں کا بادشاہ بنا دیا۔ عبادت و تقوی۔ رات کی تنہائی میں سلطان محمود اللہ کے حضور جھکتے۔ بادشاہی کے باوجود ان کا دل عاجزی سے بھرا ہوتا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ سلطان محمود غزنوی صرف فتوحات چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ علم، تہذیب اور مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ گئے۔ غزنی علم و ثقافت کا مرکز بنا جس کی روشنی دور دور تک پھیلی۔ آج صدیوں بعد بھی سلطان محمود غزنوی کا نام عزم، ایمان اور عدل کی علامت ہے۔
وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت تب بابرکت ہوتی ہے جب وہ حق کے لیے استعمال ہو۔ یہ تھی ایک عظیم سلطان کی عظیم داستان۔